اور یہ شہزاد فاطمہ آئی ٹی منسٹر تھی نا، لیکن نہیں ایسی کو بات نہیں ہے، ایسی کو اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، ہم پرانے نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو وہ پتہ نہیں مچھلی تھی جس نے ٹیبل کھا لی، ہم فائر وال تو لگی نہیں رہی، مچھلی مگرمچھ زنگ پتہ نہیں کیا کیا لے آئی، وہ کوئی فائر وال نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ فائر وال ڈنٹ ورک. 40 بلین روپیز کی جی کہاں گئے؟ وہ کس کے پیسے؟ اگین ان کے ابا کے پیسے تھے کیا؟ والد صاحب کے پیسے تھے شہزاد فاطمہ کے. تو شہزاد فاطمہ پہ کیوں نہیں لگتا؟ وہ بھی تو انڈر اوتھ جھوٹ بول رہی ہے. اور پیکا ان لوگوں پہ کیوں نہیں لگتا؟ اور این سی سی کہاں ہے؟ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن بل والا فیاسکو ہوا. اچھا اب اس پہ آئیے. بی بی تم اتنی جاہل ہو کہ تم کو بل ڈرافٹ کرنا نہیں آتا، تم کو انگریزی نہیں آتی. کے تو بڑی شوق سے انگریزی بولتی ہیں. انگریزی نہیں آتی. 6 مہینے تک پورے تم نے پوری اسمبلی میں پڑھا رہا. وہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وزیر قانون بنتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی ان کا یاد ہے نا آپ نے؟ جی بالکل. اور جب لوگوں نے پریشر ڈالا، جب سوشل میڈیا پہ آیا اور ہنگامہ مچا، تو ہاں ہم اس بل کو صحیح کر لیں گے. ہاں کچھ تو ابھی تک کیا کری تھی؟ لکھا کیوں ایسا نہیں؟ اور لکھا کیوں ایسا؟ انہوں نے تو نہیں لکھا نا. نہیں لکھا تو تم جاہل ہو نا، تم پڑھی لکھی نہیں ہو نا. اگر میں یہ بھی کہوں، اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان پر الزام لگ رہا ہے نا بہت طرح کے کہ جی یا تو انہوں نے ٹیلی کام سے کچھ ان کے معاملات ہیں یا جو بھی ہیں، ان پہ بہرحال الزام لگ رہا ہے. تو اس ایک پریس کانفرنس میں جس میں اعظم نذیر تارڑ اور یہ بیٹھے ہوئی تھی دونوں شہزاد فاطمہ، اس میں اگین وہ اسی ڈھٹائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا، حکومت کو کہا ایک کمیٹی بنائے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جی ہمارا کوئی انٹرسٹ تھا اس میں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو پھر یہ کہ ہم حاضر ہیں، ورنہ پھر جو الزام جس نے لگائے ہم ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھتے ہیں. میں اس طرف تو ابھی جا ہی نہیں رہا، میں تو جا ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں ابھی اس بات پہ ہوں کہ لکھا گیا، تم نے پڑھا نہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آیا شہزاد فاطمہ، تم جاہل ہو، انگریزی نہیں سمجھتی ہو، نہیں سمجھتی تو اردو میں ٹرانسلیٹ کروا لیتی. 6 مہینے تک یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے میرا سوال ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال کے نکلوا لیتے. نہیں چلیں ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو. اور ان لوگوں پہ پیکا کیوں نہ لگے؟ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ حلف لے کے جھوٹ بولتے ہیں، انڈر اوتھ بولتے ہیں. چاہے $11 بلین کا اس کا معاملہ، جھوٹ بولا، سب نے جھوٹ بولا. اور اب آ کے انہوں نے کہا ڈٹائی بھی غیر دی تھی، مریم اورنگزیب نے کہا تو لے لیا 2 کلو آلو لے لیے تم نے. تو پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ جو انڈر اوتھ جھوٹ بولتی ہیں عورتیں، اوپر سے سر سے دوپٹہ ڈال کے شریف بنتی ہیں، ان پہ پیکا کیوں نہ لگے کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہیں. شہزاد فاطمہ ہو، مریم اورنگزیب ہو، مریم نواز ہوں، یہ دوسری عظمہ بخاری، ان کے نام آ رہے نا، ان کے تو جھوٹ ہم نے پکڑے ہوئے نا سارے، ہے نا، آن ریکارڈ موجود ہے نا ان کی جھوٹ. بالکل بالکل. تو ان پہ کیوں نہیں پیکا لگے کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کو جھوٹ بول کے گمراہ کرتی ہیں، غلط، اور کیا کہتے ہیں اس کو، فیک نیوز. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتے ہیں نا، ان کو ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیے عوام پہ پیکا لگانے کا تو انہوں نے پورا ایک بل پاس کر لیا، لیکن ریورس پہ نہیں ہے کہ بھائی اگر تم لوگ جھوٹ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو 2 لوگ ہیں نا، ایک ریاست ہے، ایک عوام ہے. اور ریاست جھوٹ بولے گی تو کیا؟ نہیں، یہ ریاست تو یہ لوگ نہیں ہے نا، مگر ریاست کے فنکشنریز ہے نا، تو دونوں طرف ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ پھر ریاست بھی رسپانسبل ہے نا، فنکشنریز ہے نا یہ. اچھا سو موٹو ختم کر دیا تو کوئی جج لینا بھی چاہے تو وہ بھی نہیں لے سکتا. سو آئی تھنک somebody جو کہ سب انہوں نے اپنا، اس کو اردو میں کہتے ہیں نا، چت بھی میری، پٹ بھی میری، انٹا میرے باپ کا. اور یہاں تو واقعی باپ کا ہے. ہاں مریم نواز کے کیس میں تو واقعی باپ کا، چت بھی میری، پٹ بھی میری، انٹا میرے باپ کا. واہ واہ واہ. اور مجھے آگ لگ جاتی ہے جب یہ لوگ شریف بنتے ہیں نا. بالکل. وہ یہی ہے نا، یہی ہے نا بھائی، انہی کے پاس تھی نا ساری، کون سی وہ والی ویڈیوز، کون سا وہ ایک لفظ ہے جو کہتے ہیں آبجیکشنیبل ویڈیوز والے، تو کہتی تھی نا کہ ہمارے پاس تو ویڈیوز ہیں اور کیا ہیں، نازیبا.
नाज़ेबा हरकतें तो ये हैं, नाज़ेबा हरकतें तो ये हैं कि अंडर ओथ हलफ के तहत झूठ आप झूठ बोल रही हैं और बोले जा रहे हैं, और फिर आप बेगैरती से फिर आके कहते हैं कि हाँ कर लो जो करना है। हम्म, वाह 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 वाह। बिल्कुल तो मसला फिर वही है कि ये सब लोग अपनी औकात भूल गए, ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, ये सब लोगों के नौकर हैं, पाकिस्तानी जो सिटीजन ये के नौकर हैं। ये असल में ये होता ये ना, देखिए मोहसिन, इन लोगों ने लंदन वंदन में अपने घर वर बनाए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ जायदाद है, तो ये समझते, ये खुद को लाट साहब समझना शुरू होगा, ये समझना शुरू हो गए कि हम कॉलोनियल मास्टर्स हैं, हम ये ना, colonialism नहीं, continues हाँ, इट कंटिन्यूज इन देयर हेड, in their heads। यस, अपने आप को ये डेमोक्रेसी तो नहीं है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे अच्छा, वक्त एक गुजर रहा है। मजेदार बात बताऊं, डेमोक्रेसी में भी और जो बड़ा इस्लाम इस्लाम करते हैं लोग, इस्लाम में भी हम सबका हक है कि इनके गरिबान पे हाथ डाल के पूछे ये पैसे कहाँ से आए। पैसे तो बहुत इस्लाम इस्लाम करते हैं, हजरत उमर की मिसाल भूल गए। बिल्कुल तो ना इन यह जो तुमको करना है करो, हमको बेवकूफ ना समझो, और हमको ये मत बताओ क्योंकि तुम इस्लाम को भी बदनाम कर रहे होते हो, ठीक है ना, और तुम डेमोक्रेसी को भी और बदनाम पाकिस्तान कर को रहे भी होते हो, बदनाम कर और रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी भी मुझे याद आया हाँ, कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हशर हुआ है, मगर आप गौर करें तो पिछले